اس نے مجھ سے سوال کیا کہ عمران خان صاحب نے جو مدینے کی ریاست کا تصور دیا تھا تو وہ اس میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ آپ سارے پی ٹی آئی والے 3 دن تبلیغ میں لگاؤ، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، خان صاحب کو بھی لے جاؤ۔
حکومت کی اور 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا. 3 بر اعظم پہ حکومت تھی، جنوبی فرانس سے لے کر شمالی افریقہ تک اور ملتان تک اس بندے کا جھنڈا لہراتا تھا، اور 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا کہ پہلے خزانہ اپنا سمجھ کے لوٹتے رہے اور انہوں نے خزانے کو امانت سمجھ کے استعمال کیا. تو وہ انہوں نے بلایا شام کے قاضی رجا کو، کہنے لگے دیکھو عبد الملک میرے چچا مرا تھا تو میں اس کی قبر میں اترا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا. سو ہوس کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. یہ تو رہنے کی دنیا نہیں.
نبی کی زندگی پڑھو، صحابہ کی زندگی پڑھو، اور قرآن کو اپنا ورد بناؤ۔ تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آزاد کروائیں اور اللہ کو راضی کریں کہ یا اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا، تو اللہ کی قسم آپ کی سیاست بھی عبادت بن جائے گی۔ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا عمل نیکی بن کے آسمانوں تک چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو تبلیغ کا مبارک کام ہو رہا ہے، اس میں میرے 50 سال گزر گئے میرے اس کام میں، اس میں ان چیزوں کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے۔ آپ سارے پی ٹی آئی والے 3 دن تبلیغ میں لگاؤ، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ خان صاحب کو بھی لے جاؤ۔ تو پانی دینا بھائی، پانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے میں مہربان ہوں، میں رحیم ہوں، میں پالنے والا ہوں، محبت کرنے والا ہوں۔ اور ہم نے اللہ سے ڈرا کے لوگوں کو ویسے ہی بددل کر دیا ہے، مایوس کر دیا ہے اور خوف زدہ کر دیا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد عالی ہے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھاؤں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی۔ 70 اونٹوں پہ لا، یعنی ہر آیت کے لیے 10 اونٹ۔ 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا، بے شمار، عربی میں بے شمار اونٹ۔ اور بطور ثبوت ایک واقعہ کہ ایک دفعہ تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے آؤ میں تمہیں بسم اللہ کی تشریح کروں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کے بھی مطالب اور معانی ہو، واو کے مطلب ہیں، با کے مطلب ہیں، تا۔ تو بسم اللہ کی با پہ عشاء کی نماز کے بعد درس شروع کیا، فجر کی اذان ہو گئی، با کا کبھی سفر طے نہیں ہوا تھا۔ تو میں کیا کروں گا، جب میں کیا کر سکتا ہوں، ادنا سا طالب العلم۔ لیکن اس میں ایک چیز تو میرے اللہ کا تعارف، اللہ ہمیں مہربان کر کے رب، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ جبار السماوات والارض، الحمدللہ قہار السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ کی جو سارے جہان پر جبار ہے، قہار ہے، غالب ہے، بادشاہ ہے۔ رب اسماء حسنہ جو آئے ہوئے نا 99، 33 نام اس رب کے، اس لیے رب کا نام اسماء حسنہ میں نہیں ہے۔ رب آپ دیکھیں نہیں، لیکن
لیکن المنتقم کو چھوڑ کر باقی ہر میرے رب کی صفت میں رب کا مطلب پایا جا رہا ہے. اس لیے اس کو اللہ نے اس میں، میرے نبی نے اس میں ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ اتنا ہیوی ویٹ لفظ ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے پسند کیا کہ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو تم سے پیار کرتا ہوں. وہ پیار جو ماں اپنے بچے سے کرتی ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے، میرے پیار کی کوئی انتہا ہی کوئی نہیں ہے. ماں کا پیار تو مختصر سا ہوتا ہے اور میرا تم سے پیار لامحدود ہے. پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ بہت مہربان پالنے والے کے ساتھ ہے کہ حاکم ہے، بادشاہ ہے. رب بادشاہ کو انہ ربی احسن مثوایا، یوسف علیہ السلام انہوں نے عزیز مصر کو کہا انہ ربی، وہ میرا بادشاہ ہے. اس نے مجھے یہاں بہت اچھا رکھا ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا. بادشاہ، مہربان، رحیم، پالنے والا. اور قرآن کو ختم کیا قل اعوذ بربنا، رب سے شروع کر کے رب پہ جا کے ختم کیا. آخر میں پھر یقین دلایا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، جو کچھ کہوں گا تمہاری محبت میں کہوں گا. اب گھروں میں نہیں دیکھتے ماں کہتی بیٹا ناشتہ کرو، چھوٹے بچے میں نے نہیں کرنا، وہ بٹھا کے اس کے منہ میں زبردستی ڈال رہی ہوتی، وہ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے میرے لیے، وہ اس کو کھلا رہی. تو میرا رب جب ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو وہ کہہ رہا میں اس میں جو کچھ کہوں گا نا وہ تمہاری محبت اور شفقت میں کہوں گا، اور جس چیز سے روکوں گا نا تمہاری محبت اور شفقت میں روک. جیسے بچے رو رو کے ہلکان ہو جاتے ہیں، کوئی میری ضد تھی، میری وہ پوری نہیں ہو رہی تھی، میں رو 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 میری 5-6 سال برا حال ہو، کوئی بھی نہیں میری سن. اخیر میں کیا، دیکھو تم نے مجھے کیا بات جلے، میں کہ ہن میں رو رو کے تھک گیا، ہن تو میری گل منو. نہیں مانی گئی، کیوں؟ میرے لیے ٹھیک نہیں اور مجھے پتا نہیں. تو اس مقدس کتاب میں جب اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا تو اس میں ہلاکت ہے، یہ کرنا ہے تو اس میں ہمارا نفع ہے. تو تعارف میں اللہ نے اپنے ربوبیت، اپنے رحم کو، اپنی مہربانی کو اس خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ دل کھنچتا ہے، اور اتنے حسین انداز میں پیش کیا اپنا تعارف. جیسے یہ کئی ساتھی کہتے ہیں جب آپ ہمیں کوئی واقعہ سناتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. وہ میں نے ایک دفعہ یہاں چنگیز خان کی تاریخ بتائی تو مولانا عدنان صاحب کے آئے ہوئے تھے چچا صاحب، تو وہ بڑے جولی سے ہیں. وہ بعد میں کہنے لگے جب مولانا صاحب چنگیز خان کو بیان کر رہے تھے تو میں ڈر گیا، مجھے لگا جی میں پیچھوں بیٹھا چنگیز خان. میرا رب بھی جب کوئی بیان کرتا ہے نا تو لگتا ہے سامنے آ. تو اللہ نے اپنا اس خوبصورت انداز میں تعارف کرایا کہ لگا جیسے اللہ سامنے آ گیا ہے تو وہ کہتا ہے میں تیری ہی بندگی کرتا، جیسے وہ سامنے آ گیا. ایا کا ایا ہو نہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی یہ تعریف ہے. ایا کا تو نے اس طرح مجھے اپنا آپ پہچان کروایا ہے کہ مجھے لگتا ہے تو میرے سامنے ہے. کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. تو مالک یوم الدین تک یوں لگتا ہے جیسے اللہ سامنے آ گیا. کہتا ہے جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں کسی اور کی بندگی کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں تیرے سوا مدد کے لیے اور کس کو پکار سکتا ہوں؟ مدد صرف اللہ سے مانگی جائے اور کسی سے. ایک آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، مدد مانگنا، لیکن ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے جھولی پھیلائی جائے، وہ اللہ. ایک ہی ذات ہے جس کو پکارا جاتا ہے، اللہ کا نستر. تیری تجھ سے مانگوں گا اور کس سے مانگوں؟ اور اللہ نے سب سے کہا ہے سب کی سنوں گا. ہمارے جی حالت ہے نا وہ جی ساڑی سندا نہیں توڑی موڑدا نہیں. ارے بھائی بے نیاز ہے اور مہربان ہے، جس کی چاہے موڑ دے، اس میں کیا. تم مانگنے والے بنو، وہ دینے والا ہے، لیکن پکارو اسی کو. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ، اور جب مدد کے لیے پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکار، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل. ایاک نعبد وایاک نستعین. مجھے یاد آ گیا، پڑھا تھا کہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ بقرہ، اور سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک.
آگے ایک عجب دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ جتنے انسان کے علاوہ مخلوق وہ ماں کے پیٹ سے صحیح زندگی گزارنا سیکھ کے آتے، اللہ کی طرف سے ان کے اندر یہ چیز ڈلی ہوتی، ان کو پیدا ہوتے ہی پتا ہوتا ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، ادھر چلنا ادھر نہیں چلنا، یہ دشمن ہے یہ دوست۔ آج پہلے دن چوہا اپنی بل سے نکلا، اپنی کھڈ سے نکلا، سامنے بلی دیکھی، بھاگ کے واپس آیا۔ اس کو اماں نے تو نہیں بتایا تھا کہ بلی تینوں کھا جائے۔ میں ایک عام مثال دیتا ہوں اپنے بیان کہ بکری کو گوشت کھلاؤ مر جائے گی نہیں کھائے گی، شیر کو گھاس کھلاؤ مر جائے گا نہیں کھائے گی، کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں۔ انڈے سے نکلتے ہی چونٹی سیدھی چلتی ہے، راستہ بناتی ہے، سیدھا راستہ چلتی ہے، پوری لائن چلتی ہے، 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی، کہاں سے ہو؟ اللہ کا نظام، اللہ کا علم کہ ہر مخلوق پیدائشی طور پر جانتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، اور انسان جانتا نہیں ہے، نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے نہ آخرت کو تو ویسے نہیں پہچانتا۔ تو اللہ نے یہ دعا فرض قرار دے دی، ہر رکعت میں یہ دعا فرض قرار دے دی، مانگو کیا؟ اللہ میں سیدھا راستہ۔ سیدھے راستے سے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سیدھا راستہ ہو، ہر پل میں مجھے صحیح کیا کرنا ہے وہ دکھا، الصراط، اس میں دنیا کا بھی ہے اور آخرت۔ صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، یا اللہ صبح ہو گئی ہے، کام پہ جانا ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، میں تیری اپنی دنیا میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے، اپنے دین میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے۔ چلتے 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 کچھ ہیرا پھیری ہو گئی، کچھ غلط ہو گیا، کچھ ٹھیک ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، اللہ کہتا آ جا، اب پھر مانگ، اہدنا الصراط المستقیم، چلو کچھ گڑبڑ ہو گئی، مجھے پھر بتا کہ میں نے دنیا میں کیسے سیدھے چلنا ہے اور میں نے آخرت کے لیے کیسے سیدھی زندگی گزارنی ہے، مجھ سے نہیں گزاری جا رہی، میری مدد کر۔ اللہ نے پھر تازہ دم کیا، چل جا، پھر ہیرا پھیری ہوئی، اونچ نیچ ہوئی، نہ کہا جا عصر میں آ جا، عصر میں آ گیا، مانگ، کیا مانگوں کا؟ مانگ کہ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں، چونکہ تمہارے اندر یہ جانوروں کی طرح چپ ہے نہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو ان کے اندر ڈال دیا ہے، یہ درختوں میں چپ ڈال دی، کبھی آم پہ انگور دیکھا، انگور پہ کریلا دیکھا، کبھی شیشم پہ پھل دیکھا، اندر میں ڈال دیا گیا ہے، تجھے پھل دینا ہے، کون سا دینا ہے، کس موسم میں دینا ہے، کس رنگ میں دینا ہے، کس ذائقے میں دینا ہے، کس خوشبو میں دینا ہے، کس تاثیر میں دینا ہے۔ تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں تاریں ڈال دی ہیں، اچھائی برائی، تو لگا آؤ پھر مانگو، عصر میں پھر مانگو، پھر جائے کو اونچ نیچ ہو جائے، آ جا مغرب میں پھر مانگ، وہ کتنا مہربان ہے، آ جا مانگ یا اللہ۔ پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر دیکھا راستہ، پھر کہا چلو عشاء ہوگی، آ جا۔ اب حالانکہ اب تو نے سو جانا ہے، لیکن سو رات میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ برائیاں تو رات کو ہوتی ہیں، تو آ جا پھر مانگ کہ میں تیری رات صحیح گزروا دوں، تیرا ہر پل صحیح گزروا دوں، اور پھر آخرت کا راستہ بھی تجھے صحیح دکھا دوں۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگ، اور صراط چوڑے راستے کو کہتے، مستقیم سیدھے راستے کو کہتے۔ یہ ہمارا موٹر وے بن گیا ہے ہمارے گھر تک، تو اب ہم نے وہ پینسرے جاؤ، گوجرے جاؤ، ٹوبے جاؤ، رجانے جاؤ، پیر مل جاؤ، سندیلیاں لے جاؤ، عبدالحکیم جاؤ، دھکے کھاندے کھاندے گھر جاؤ، وہ چھوڑ کے ہم 1.5 گھنٹے میں یہاں سے، پہلے 3.5 گھنٹے لگتے تھے، ہم 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں گھر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ صراط اور غیر صراط کا فرق ہے کہ آدمی جب راستے کا چناؤ کرتا ہے تو کہتا ہے میں راستہ سیدھا، راستہ کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو، کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو، تو اللہ کہتا ہے میں قربان چاہ، اور اللہ ہمیں کیا، او میرا بندہ اے مانگ، میں تینوں موٹر وے تے چڑھاؤں، میں تجھے موٹر وے پہ چڑھانا چاہتا ہوں، تو بولے دی جھگی دی گلیاں پھر کرنا، نام ہوگا نا بولے دی جھگی، تو اس کی سڑکیں بھی ایسے ہی ہوں گی۔ اور صراط تلوار کو بھی کہتے ہیں، تلوار کا جو ایک ہوتا ہے نا ایک طرف، اس کو بھی صراط کہتے ہیں، تو وہ صاف شفاف ہوتا ہے، کوئی کھڈا بڈا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے ایسا راستہ مانگ جو صاف شفاف، اور جیسے صراط تلوار جیسے چیز کو کاٹتی ہے تیزی کے ساتھ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ راستہ مانگ جو میں تیزی کے ساتھ تو اپنے گھر پہنچ، جیسے ہم تیزی کے ساتھ اب گھر پہنچ جاتے، اور مستقیم، ٹیڑھا میڑھا نہ ہو، سیدھا، سرسبز ہو، دیکھنے کو میں اچھا لگے، تو انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم۔ ناعمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جس پر کبھی خزاں نہ آئے، وہ پودا جس پر ہمیشہ ہریالی رہے، وہ ناعمہ۔ وجوہ یومئذ
کبھی ان پہ کوئی خزاں نہیں آئی. تو اللہ کہہ رہا ہے صرف روڈ نہ مانگ, سرسبز بھی مانگ. کہیں چائے پیو, کتے کافی پیو, کتے بہ کے گپا مارو. وہ کوئٹے والا راستہ نہ مانگ. کالے پہاڑ سارے راہ ویک ویک کے بندہ برباد ہو جائے. کہ ایسا راستہ مانگ جس میں سبزہ ہو, ہریالی ہو, باغ باغیچے ہوں, گل و گلزار ہو, اور تجھے پتہ بھی نہ چلے, اور تیرا راستہ طے ہوتے 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 تو مجھ تک آ جائے. پھر ساتھ دوسری دعا بھی منگوائی, ایسا راستہ جہاں پیٹرول نہ ملے, ایسا راستہ جہاں کھڈے ہوں, ایسا راستہ جہاں ڈاکو پڑ جائیں, ایسا راستہ جہاں لائٹیں بند ہو جائیں, ایسا راستہ جہاں کھائیاں ہوں. کوئی جائے گا. ایک دفعہ ہم جا رہے تھے, رحیم یار خان جا رہے تھے, اور جا رہے تھے ادھر راجن پور سے آگے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا جو ہے شہر مٹھن کوٹ مٹھن. تو وہ ہم نکلے گپوں میں, ہماری زمیندارہ جماعت, ہمیں یاد ہی نہ رہا بھائی ذرا وہ بھی دیکھ لیں کہ تیل بھی ہے کہ نہیں. تو وہ راستہ سنسان, ایک دم گاڑی نے جھٹکے کھانے شروع. میں کہ کیوں ہے؟ تیل مک گیا. مر گیا. وہی تو تیل پٹرول پمپ بھی کوئی نہیں, ایک ہی بڑھنا ہے. کوٹ میں ٹن تائیں دھکا لا بھی ہے, لیکن شہنشاہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے اللہ کے راستے میں. ہماری گاڑی اپنے دھکے میں چلتے چلتے دیکھا تو آگے پٹرول پمپ, اس پہ چڑھ گئی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو ایسے راستوں پہ کون جانا مانگتا ہے؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ کہتے ہیں جی ہم تو گنہگار لوگ ہیں, ہماری تو سنتا نہیں. اور میں قربان جو میرا اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہ نے ایمان کی شرط بھی نہیں لگائی دعا کی قبولیت کے لیے. اللہ کہہ رہا بتا دو ان سب کو کہ جب تک تیری غلامی کا دم نہیں بھریں گے میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا. صرف ڈاکٹری ہی زندگی کی معراج نہیں ہے, اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راہ کے سوا. دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلیاں دیا جانے ہو, وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. تمہارے اندر سارا سامان ہے. میرا رب کہتا ہے قربان جاؤں ذرا غور کرنا. آپ کہتے ہیں جی ہم تو گنہگار لوگ ہیں, ہماری تو سنتا نہیں. اور میں قربان جو میرا اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہ نے ایمان کی شرط بھی نہیں لگائی دعا کی قبولیت کے لیے. ایمان کی بھی کہتا ہے انہوں نے ہی پتا کہ دنیا میں ہمیشہ حق والے تھوڑے ہوں گے اور کفر والے زیادہ ہوں گے, ان کی کون سنے گا. تو وہ کہتا ہے بے شک تم نے میرا کلمہ نہیں پڑھا, مجھ پہ ایمان میں نہیں لائے ہو. ایک شرط ہے مومن کے لیے بھی کافر کے لیے, ان بچیوں کے لیے بھی, ان بچوں کے لیے بھی, ان مستورات کے لیے بھی, ان مردوں کے لیے بھی, اور پوری دنیا کے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے جو بے قرار کی سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. یعنی اللہ نے ایک مطالبہ کیا کہ دو آنسو بہا دے پھر دیکھ میں تیری پکار پہ کیسے آتا. 2 آنسو بہا دے. اور پھر ایسا نہیں کہ یہ کوئی جادوگری ہے کہ ادھر تم مسلح پہ 2 آنسو بہاؤ گے اور پھر مسلح اٹھا کے دیکھو گے ڈالر پہن کے نہیں پہ. مانگنا پڑے گا, مسلسل مانگنا یہ ڈاکٹری کا سفر. آپ MBBS کر کے ڈاکٹر نہیں بنتے, آپ MBBS کرنے کے بعد ڈاکٹر بننے کی بیس بنتی. ڈاکٹر نہیں ہے, ڈاکٹر بننے کی بیس بنتی. علم تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے. تو آپ اس کے لیے 17 سال 18 سال لگا. تو اللہ کو 18 دن تو مناؤ, اس کے ساتھ ضد تو کرو. اللہ کی قسم لا لا لا, ہر چیز کو اللہ نے لا کی تلوار سے کاٹ دیا ہے. الا اللہ الا اللہ الا اللہ. اللہ کے ساتھ سب کچھ اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا, کل لا ہوا, پھر کیا ہوا, اللہ ہوا. کبھی آپ اللہ کو بولتے ہو یا پڑھتے ہو یا سوچتے ہو, یا تمہاری کتابیں ہوتی ہیں یا پھر موبائل ہوتا ہے. کبھی اللہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے آج یہ حدیث مجھے آپ کی برکت سے بڑے زمانے بعد یاد آئی. کم تتزین للناس. تو لوگوں کے لیے کتنا بنتا سنورتا ہے جب تو کسی محفل میں جاتا. میں بھی نمی پگڑی پائی تے واسکوٹ ٹھمکائی کہ میں ادریس کالج جاؤنا ہے. اور یہ جو مستورات ہیں جب کسی فنکشن میں جانا ہو تو تباہی پھیر دیتی ہیں خامد. اے بھی لے آؤ, اے بھی لے آؤ, اے بھی لے آؤ, اے بھی لے آؤ, اے بھی لے آؤ.
تو میرا اللہ کہتا ہے کم تتزین للناس، جب تو کسی کے لیے، کسی فنکشن کے لیے، کسی سے ملنے کے لیے جاتا تو کتنا تیار ہو کے جاتا. فہل تزینت لاجلی، ارے کبھی میرے لیے بھی تو مزین ہو کے آ، کبھی میرے لیے بھی تو میک اپ کر کے آ، کبھی میرے لیے بھی تو تیار ہو کے آ. اب اللہ کے لیے تیار ہو کے جانا کیا ہے؟ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ کا، محمدی میک اپ کر، محمدی میک اپ کر لے تو میرا محبوب بن جائے، میں تجھے محبت کی نظر سے دیکھوں. اپنے نبی کی دیکھو، ہم ان کے باطن کو نہیں پہنچ سکتے، ان کی نقل اتار لیں اپنی زندگی کے ہر عمل میں تو اللہ کے ہم محبوب بن جائیں. کیونکہ اللہ نے ایک ہی کی قسم کھائی، پورے قرآن میں کسی نبی کی قسم نہیں کھائی. اللہ نے آپ کی جان کی قسم کھائی، لعمرک، تیری جان کی قسم. جان کی قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس سے پیار ہوتا ہے. تو اللہ تو کھا سکتا قسم، ہمیں حکم نہیں کہ ہم کسی کی جان کی قسم اٹھائیں. لیکن اظہار محبت میں ہمارا اردو پنجابی کا محاورہ ہے، عربی کا محاورہ ہے، تیری جان کی قسم. تو نے کہا تیری جان کی قسم. ہر 950 سال نوح علیہ السلام بولے، 950 سال، اور میرے نبی تو ٹوٹل 23 سال بولے، اور میرے رب نے آپ کے بول کی قسم اٹھائی. وکیل ہی، مجھے اس محبوب کے بول کی قسم. کمال ہے، کیا حد ہے. کسی نبی کے رسول ہونے کی قسم نہیں اٹھائی، اور اپنے محبوب کو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں. تورات کی قسم نہیں اٹھائی، بائبل کی قسم نہیں اٹھائی، زبور کی قسم نہیں اٹھائی، آسمانی کتابیں. میرے نبی کی کتاب کی قسم اٹھائی، قاف والقرآن المجید، مجھے قسم ہے قرآن مجید کی. یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی. کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی. مختلف شہروں میں مختلف نبی آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے شہر کی قسم اٹھائی. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں میرے محبوب اس شہر کی جس میں آپ موجود ہیں. اچھا، یہ تو عام ترجمہ ہے جو لکھا ہوا ہے تفسیروں میں، لیکن عربیت میں بہت وسعت ہے. لا اقسم، اس کا دوسرا مطلب ہے مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں اس شہر کی، کیونکہ قسم تو اہمیت کے لیے اٹھائی جاتی ہے. جب آپ موجود ہیں تو آپ کی موجودگی میں اہمیت ہو گئی، قسم کی ضرورت ہی کوئی نہیں. پھر ایک اور معنی ہے لا اقسم بہذا البلد، یہاں لما چھپا ہوا ہے، میں کیوں نہ اس شہر کی قسم اٹھاؤں جس میں آپ کی ذات گرامی موجود ہے. وہ جس کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، کبھی پڑھا ہے اس کو؟ کبھی اب تو کتنی آسان ہے، ایک بٹن پہ ساری سیرت سامنے آ جاتی کہ آپ نے زندگی کیسے گزارے. آپ کا معیار، آپ ایک معیار ہیں، آپ ایک معیار ہیں. جو اس معیار پہ آئے گا وہی آگے جائے گا، باقی سب چھانٹی کر دیے جائیں. اور جس نے اس دنیا کو بنایا، 7 زمینیں اور اس کے خزانے، میرے نبی نے کہا لا تساوی عند اللہ جناح بعوض، ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. حضرت فاطمہ بیمار تھیں علیہ السلام، جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار. تو آپ کو پتہ چلا تو آپ ان کا حال پوچھنے گئے. آپ کے ساتھ ایک عرب سردار تھے، عمران بن حسین. آپ نے دروازے پر دستک دی، بیٹی میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہے. تو سیدہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے گھر میں کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں پردہ کر سکوں. اور ہے کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار. اور ہے کون؟ محمد مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا. بضعۃ منی من احبها فقد احبنی ومن ابغضها فقد ابغضنی. جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. تو آپ نے اپنی چادر اندر کر دی، یہ لو. تو انہوں نے آپ کو کور کیا. آپ اندر آئے، آپ نے حال پوچھا تو باپ کی قربت سے رونے لگی. ایسے سینے پہ سر رکھ دیا کہ یا رسول اللہ، بھوک بھی ہے اور بیماری بھی ہے. تو میرے نبی کے بھی آنسو نکل آئے. بیٹیوں کا دکھ والدین ہی جان، آنسو نکل آئے. اور ایسے باہوں میں لے کر فرمایا ہوینی علیک یا بنیت، میری پیاری جان کس محبت سے پکارا ہے.
غم نہ کر، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من ثلاثۃ ایام طواق، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، 3 دن گزر چکے ہیں ایک لقمہ نہیں کھائے۔ یہ کون ہے؟ قاب قوسین او ادنا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى۔ ایسی تعریف میرے رب کی قسم 1.25 لاکھ نبیوں کی نہیں کی میرے اللہ نے۔ پوری سورت اتار، آسمان پیچھے رہ گئے، عرش بھی پیچھے رہ گئے، اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے، اور فرما رہے ہیں 3 دن سے کچھ نہیں کھائے۔ روٹی کے پیچھے امت نے غلط راستے اختیار کرنے تھے نا، تو اپنے اوپر جبر کر لیا۔ کوئی ہے جو اولاد کے لیے تنگی مانگے؟ اپنے نبی کی سنو جنہوں نے میری آپ کی خاطر اپنی اولاد کو تنگی میں ڈالا۔ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی بس گزارے کی رکھنا۔ ہے کسی میں جرت اپنی اولاد کے لیے یہ مانگے چاہے وہ نافرمانی ہو؟ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں میری اولاد کی روزی یا اللہ گزارے کی کرو، تاکہ میری امت قیامت کے دن مجھے تانا نہ دے سکے کہ آپ نے، آپ کی اولاد نے تو موجیں کی اور ہم نے تو بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ ایک رات بستر پہ لیٹے ہوئے تھے اما عائشہ کے ساتھ، اور کبھی ایسے کروٹ بدل اور کبھی ایسے بار بار کروٹیں بدلتے بدلتے بدلتے، پھر ایک دم تھوڑا آگے ہوئے اور اپنے پیٹ کو، وہ جو چارپائی کی لکڑی ہوتی ہے اس کے اوپر ایسے نیچے لٹک، بالکل نیچے لٹک۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے کہ یا رسول اللہ خیریت کیا ہوا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ بھوک بہت لگی، عائشہ بھوک بہت لگی۔ کون ہے یہ؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کون ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ کون ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ قرآن بھرا پڑا ہے میرے نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اور کہہ رہے ہیں عائشہ بھوک بہت لگی۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے ایک اشارے پر احد پہاڑ سونا بن سکتا ہے، آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ فرمایا عائشہ مجھ سے پہلے جو نبی آئے وہ اسی طرح فاقوں میں گئے، میں بھی اللہ سے اسی طرح ملوں گا۔ اپنے اتنے مقام کے بعد اور پھر فرمایا فاطمہ مجھے میرے رب نے کہا ہے میرے محبوب آپ فرمائیں تو میں احد پہاڑ سونا بنا دوں، 10 میل لمبا چوڑا پہاڑ ہے، میں اس کے سارے ارد گرد گھوماؤں، سونا بنا دوں، اور سونا بنا کے ان کے سکے بھی بنا تیرے قدموں پہ قربان کر۔ تو میں نے کہا نہیں یا اللہ، ارجو یومن اشبع یوم، یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، میں تیرا فقیر بن کے رہنا چاہتا ہوں، جس دن ملے گی تیرا شکر ادا کرو، اور جس دن نہیں ملے گی تیرے آگے آہوزاری کروں گا، اسی حال میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ کیا تجھے یہ عزت کافی نہیں ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ یہ سرداری ایسے ملی تھی، پروٹھے کھا کے نہیں، بریانیاں کھا کے نہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے محبوب بتا دے پوری دنیا کے انسانوں کو۔ اور آج میرے سامنے کالج کے بچے بچیاں پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر، اور اس سے پتہ نہیں آواز آگے کیمرے سے کہاں تک جائے گی۔ اللہ کہہ رہا بتا دو ان سب کو کہ جب تک تیری غلامی کا دم نہیں بھریں گے میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا، یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بچوں، صرف ڈاکٹری ہی زندگی کی معراج نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں راحت کی وصل، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔
تو محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے مرو، تو قبر آپ کے لیے محل ہے جنت کا، اور اللہ آپ کے استقبال میں ہوگا، اللہ کا نبی آپ کے استقبال میں ہوگا۔